جناب صدر اور حاضرین کرام، آج کی اس مجلس میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کچھ لفظ کشائی کی جزاوت حاصل کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کعبے کے عرض پاک کا کیسا نصیب تھا، کعبے کے عرض پاک کا کیسا نصیب تھا، جس خمیر سے بنا رب کا حبیب تھا۔ جلے گا کسی کا چراغ آفتاب نور کے بعد، جلے گا کسی کا چراغ آفتاب نور کے بعد، پیغمبر کو جا سکتا نہیں حضور کے بعد۔ میرے محترم بزرگ اور دوستوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس وہ ہے۔ میرا ایک جملہ سن لیجئے، پھر اس بات پہ آتا ہوں۔ ایک دن صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک صحابہ کہہ رہے تھے اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، اور حیران ہو رہے تھے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا، بڑا مقام ہمارا عطا کیا ہے۔ اچانک سے پیار کا تشریف لائے، آ کے پوچھا کیا بات کر رہے ہیں یا رسول اللہ؟ یہ بات کر رہے ہیں کہ اللہ نے آدم کو صفی اللہ بنایا، ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، اپنا دوست بنایا۔ پیارے آپ مسکرائے، فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، مجھے حبیب اللہ بنایا۔ خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں۔ گردن ہلا کے بولو، خلیل دوست کو کہتے ہیں، حبیب بھی دوست کو کہتے ہیں، لیکن دوستوں میں فرق ہوتا ہے۔ آپ کے بھی دوست ہوں گے، آپ نے ذہن میں درجے بنا رکھے ہیں، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، یہ دور کا، یہ قریب کا، یہ اس درجے کا، یہ اس درجے کا، اس کو کچھ بتاؤں گا، اس کو بہت کچھ بتاؤں گا۔ یہ دور کا دوست ہے، اگر یہ کوئی چیز مانگے گا تو کہوں گا پتہ نہیں یار بائک کی چابی کہاں سے رکھتی مل نہیں رہی۔ اور یہ قریب کا دوست ہے، چاہوں گا کوئی چیز مانگے تو سکی، اس کے انتظار میں رہوں گا، کوئی چیز مانگے تو سکی، طلب کرے تو سکی۔ ماں کی خدمت میں علماء کی موجودگی میں ایک جملہ عرض کر رہا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امتوں سے محبت مانگی ہے، ذمہ داری یوں لے رہا ہوں۔ حضور نے محبت طلب کی ہے، حضور نے فرمایا امتیوں مجھے محبت چاہیے، محبت دو۔ رسول اللہ کرتے ہیں نا، آقا فرماتے ہیں ایسی ویسی محبت نہیں چاہیے۔ رسول اللہ کیسی؟ اپنی والدین سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرو۔ رسول اللہ بہت کہیں، فرمایا نہیں اپنی اولاد سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرو۔ رسول اللہ بہت کہیں، فرمایا نہیں ہر رشتے سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرو۔ رسول اللہ بہت کہیں، فرمایا نہیں مال و دولت سے زیادہ، کاروبار سے زیادہ محبت میرے ساتھ کرو۔ رسول اللہ کافی کہیں، فرمایا نہیں اپنی جان سے زیادہ محبت کرو۔ کوئی کسی اور کے فتوے کی ضرورت نہیں ہے، بندہ خود جان سکتا ہے کہ مومن کے فتوے کے مطابق مومن ہو جانے چاہیے۔ یا رسول اللہ اگر میں ایسی محبت نہ کر سکوں تو آقا فرماتے ہیں لا یؤمن، وہ شخص مومن نہیں۔ اب سوال یہاں پہ یہ ہے، آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی اولاد سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا یہ بھی تو فرما سکتے تھے کہ میرے ساتھ اتنی محبت کر جتنی اپنی والدین سے کرتا ہے، یقین جانو بڑی بات تھی۔ آقا نے یہ کیوں فرمایا ان سب سے زیادہ محبت کرے؟ اس لیے میں آپ کے سامنے ایک جملہ رکھنے چلا ہوں، اللہ کا رواج بھی سمجھ جائے، میں بھی سمجھ جاؤں۔ آقا فرماتے اس لیے کہ میری زندگی میں کبھی غم آئے گا، کبھی خوشی آئے گی، کبھی تجارت کرے گا، کبھی سیاست کرے گا، کبھی ابتداء سنبھالے گا، کبھی صلح کرے گا، کبھی جنگ کرے گا، کبھی دوستی کرے گا، کبھی دشمنیاں پالے گا، لیکن سن ہر موقع پر ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی باپ کی بات، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی اولاد کی خواہش، ایک طرف ہوگا میرا حکم، ایک طرف ہوگی مولوی کی بات، ایک طرف ہوگی پیر کی بات، ایک طرف ہوگی میری سنت، ایک طرف ہوگی برادری کی رسم۔ اگر محبت کا حکم ہوتا برابر، تو کہتا چاہے حضور کی مانو چاہے باپ کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے اولاد کی مانو حکم برابر ہے، چاہے حضور کی مانو چاہے معاشرے کی مانو حکم برابر ہے۔ آقا فرماتے حکم برابر نہیں۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ جب میری بات آ جائے، پھر دنیا والوں کی بات آئے، سب کی باتیں جوتے کی نوک پہ رکھ دو، محمد کے دامن سے بچھا۔ یہ ہے حضور سے محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہ ہے حضور سے محبت۔ بولنا محبت کی ایک وجہ ہوتی ہے قربت۔ کیا قربت؟ تھوڑا تھوڑا بولیے، زیادہ ڈسٹرب نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ بات میرے سامنے ہے، باپ کا چہرہ دیکھنا ہم کا ثواب ہے، آپ کا تو میں نے زمان نہیں پایا، یہ میرے قریب ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے حضور ایسا قریب ہے، ایسا کوئی قریب نہیں، اللہ کے بعد حضور ایسا قریب ہے۔ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم۔ میں اس آیت مبارک کا ترجمہ نہیں کیا کرتا، میں حکیم الامت مولانا اشرف تھانوی کا قول پیش کرتا ہوں۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں اے کسی کے پاس کشتی کا ترازو تو حضرت تھانوی کے جملے کو تولے۔ حضرت تھانوی لکھتے ہیں خودکشی کے لیے کوئی نہر میں چنگال لگائے حرام ہے، کوئی میں چنگال لگائے حرام ہے، خود سے مرنے کے لیے آگ میں چنگال لگائے حرام ہے، لیکن اگر آقا حکم فرما دے
کو اپنی جانوں پہ واپس وہاں قاضی نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ قاضی نہیں. تھوڑا اس لیے کہ ہم کچھ اپنی جانوں پہ قاضی نہیں جو حضور کو ہماری جانوں پہ قاضی ہے. یا رسول اللہ باپ میرے سامنے ہے, باپ کا چہرہ دیکھنا جتنا ثواب ہے. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے, اور بتا پورے کاٹ کے کیا کہنے لگی, وہ قطعنا ایدیہم, کٹنے کے بعد کہنے لگی وقلنا حاش للہ ما ھذا بشرا, یہ بشر نہیں. بشریت کو جب بلندیوں پہ دیکھا, مصر کی عورتوں نے بشریت کو جب بلندیوں پہ دیکھا, میں کیوں کہہ رہا ہوں, مصر کی عورتوں نے بشریت کو جب معراج پہ دیکھا تو بشریت کا انکار کر دیا, یہ بشر نہیں. اب انہیں کون بتائے اصل میں تم بشر نہیں. میں مصر کی عورتوں کی بات کر رہا ہوں, اپنا طرف لے گئے. مصر کی عورتوں نے بشریت کو جب عروج پہ دیکھا, معراج پہ دیکھا تو کہہ دیا ما ھذا بشرا. اب انہیں کون بتائے اصل میں تم بشر نہیں. اب انہیں کون بتائے اصل میں تم بشر نہیں. وہ جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے, جنہوں نے میرے آقا کو دیکھے وہ پورے کٹ گئے. کیوں نہ کرے میرے ساتھ. جنہوں نے یوسف کو دیکھا انہوں نے پورے کاٹے مدہوشی میں, جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا انہیں مدہوش تو انہیں ہوش آ گیا. اور اگر بہاری والوں جاگ رہے تو عرض کروں میں مدہوش, ہاں مدہوش تھے, بدہوش تھے. جہاں خوبصورت پتھر دیکھتے معبود بنا لیتے بے ہوش تھے, جہاں خوبصورت جھنڈا دیکھتے مسعود بنا لیتے بے ہوش تھے, کعبے کا ننگا طواف کرتے بے ہوش تھے, بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے بے ہوش تھے, باپ کے مرنے کے بعد ماں سے شادی رچا لیتے بے ہوش تھے, خوب پھینک کے چاٹ لیتے بے ہوش تھے, پانی کے اوپر رگڑتے خون کی ندیاں نسلوں پکا دیتے بے ہوش تھے. جب میرے آقا کو دیکھا ایسا ہوش آیا, ایسا ہوش آیا, ایسا ہوش آیا, بستی آئی پار کر گئے, صحرائے پار کر گئے, جنگل آ گیا, جنگل کے کنارے پہ کھڑو کے للکارا, ارے وہ جنگل کے درندوں جنگل خالی کر دو, محمد کے غلام بنے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. بھائی آواز بڑھائے ذرا, تھوڑا آواز سے نکالو, بچے کا حوصلہ بڑھائیے گا. نعرہ تکبیر. پھر دنیا دیکھے گی حضرت سفینہ قافلے سے علیحدہ ہو گئے. ان کا نام علاقہ نے سفینہ رکھ دیا. ان کی ڈیوٹی تھی قافلے کے پیچھے پیچھے آپ نے آنا ہے, قافلہ بڑھاؤ کرتا ہے, پھر اٹھ کے چلتا ہے, کسی کی کوئی چیز آئی ہے آپ نے اٹھا کے لانی ہے. سفینہ کشتی سنبھالنے والا نام ہی سفینہ ہو گیا. وہ خود راستے سے علیحدہ ہو گئے, جنگل ہے, قافلے سے علیحدہ ہو گئے. دیکھا ایک طرف سے شیر آ رہا ہے, اس کو دیکھا تو اس سے مخاطب ہو کے کہا ہوں تو میں تیری خوراک, ہوں تو میں تیری خوراک, لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں تو میں تیری خوراک میں موجود ہوں, مجھے کوئی چھڑانے والا نہیں اسباب کی دنیا میں, لیکن سن میں محمد کا غلام ہوں. مجھے دو روایتیں ملی, ایک روایت میں شیر گردن جھکا لیتا ہے, آگے آگے چلتا ہے, حضرت سفینہ کو قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. ایک روایت میں شیر اپنے کندھوں میں بٹھا رہا ہوتا ہے, قافلے تک چھوڑ کے آتا ہے. پہ کرے دل ربا بن کے آیا, روح عارض و سما بن کے آیا, سب رسول خدا بن کے آئے, وہ حبیب خدا بن کے آیا. سیدہ آمنہ کا دلارا, حلیمہ کی آنکھوں کا تارا, شکستہ دلوں کا سہارا, بے بسوں کی دعا بن کے آیا, جس نے قدرت نے ایسا سجایا, اس نے تقریب کورس گرایا, جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا, وہ خدا کی رضا بن کے آیا. تاجداروں نے کی ہے سلامی, بادشاہوں نے کی ہے غلامی, بے مثل اس میں غلامی, مصطفیٰ مصطفیٰ بن کے آیا, وفا بن کر, سخا بن کر, کرم بن کر, عطا بن کر, خدا کا فیض اترا لامکان سے مصطفیٰ بن کر, حقیقت کی عطا بن کر, نثار بے نثار بن کر, رسول اللہ اس نے مطلق کی عطا بن کر, تیرے جلووں پہ قربان دل کر دیے روشن, کبھی بدر دجا بڑھ کر, کبھی شمس زوال بڑھ کر. اپنی بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہوئے